السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 64 سے لے کر 67 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکن تم البتہ تم ہو جاتے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا تم جان چکے ہو جن سب نے زیادتی کی تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، لَهُمْ ان سے، کونوا تم سب ہو جاؤ، قِرَدَةً بندر، خاسئین سب ذلیل۔ فَجَعَلْنَاهَا تو ہم نے اس واقعے کو بنا دیا، نکالن عبرت، لما ان کے لیے جو، بینا یدیہا اس کے سامنے، وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے تھے، وموعظۃً اور نصیحت بنا دیا، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا یہ کہ تم سب ذبح کرو، بقرۃ گائے، قالوا ان سب نے کہا، اتتخذنا کیا تو کرتا ہے ہم سے، ہزوا مذاق، قال اس نے کہا، اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہیبت ناک منظر پیدا کیا اور بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ تم اس عہد کو کرنے کے بعد اسے پھر گئے، تم نے بات نہیں مانی، تم نے تورات میں تبدیلی کی، یعنی مراد ان کے بڑے اس کی آیات کو انہوں نے چھپایا، انبیاء اکرام علیہ السلام کے احکامات کی نافرمانی کی، کچھ کو جھٹلایا، کچھ کو قتل کیا، پھر صحرائے سینا کے اندر عجیب و غریب نعمتوں کا مشاہدہ بھی کیا، اس کے باوجود تم اعراض کرتے رہے، ان کو تکلیف پہنچاتے رہے، پھر ارض مقدس میں داخلے کا حکم دیا گیا تو تم نے انکار کر دیا، تو جو ان کے پہلوں نے کیا وہی اب ان کی اولادیں کر رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا فضل اور میری رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری اتنی سرکشیوں اور اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی میں تمہیں فوراً سزا نہیں دے رہا۔ اگر میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی، فضل جو ہے نا زائد چیز کو کہتے ہیں، لَكُنْتُم تم من الخاسرین یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوتے، یعنی یہ میرا فضل ہے، میری رحمت ہے کہ میں تمہیں توبہ استغفار کی مہلت دیتا ہوں، میں فوراً تمہارے گناہوں کے اوپر تمہیں نہیں پکڑتا۔ خسارہ رأس المال کے نقصان کو کہتے ہیں، یعنی پھر تمہارا سب سے کچھ لوٹ جاتا، تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا کہ جس کی وجہ سے تم میری کسی رحمت کے یا کسی فضل کے مستحق ہوتے۔ تمہیں اپنے فضل اور اپنی رحمت کی وجہ سے تمہیں مہلت دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ تم ابھی پلٹ آؤ، ابھی توبہ کر لو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ہفتے کے دن کا واقعہ بنی اسرائیل کے اندر بہت مشہور ہے۔ اب یوں تھا کہ ہفتہ جو ہے نا ان کی عبادت کا دن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے ہیلہ اختیار کیا اور ہیلہ اختیار کر کے انہوں نے ایک حرام کام کو انہوں نے حلال کرنے کی کوشش کی، تو بطور آزمائش ہفتے والے دن مچھلیاں بھی جو تھیں وہ بہت زیادہ آتی تھیں۔ 9ویں پارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی پوری ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تو یہ ہفتے والے دن جال لگا دیتے اور اتوار کو یہ مچھلیاں پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی، یا پھر ہفتے والے دن بڑے بڑے حوض کھود دیتے، مچھلیاں اس میں آ جاتی اور اتوار کو ان کو پکڑ لیتے۔ تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع تھا تو انہوں نے مچھلیاں پکڑیں، اس میں زیادتی کی، تو رب العالمین نے حرام کام کو ہیلے کے ذریعے سے، بہانے کے ذریعے سے اس کو حلال کرنے پر ان کو یہ سزا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، ان کی شکلیں جو تھیں مست کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سنا کر ہمیں سمجھایا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو، وگرنہ تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو ان کا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر کے ان کو بندر بنایا، اور پھر اس واقعے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَجَعَلْنَا نَقَالًا ہم نے اس واقعے کو ایک عبرت بنا دیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اگلوں پچھلوں کے لیے جو ہے نا وہ عبرت کا نشان بنایا۔
کہ جو بھی اس کو سنے وہ اس سے عبرت حاصل کرے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کے لیے مطلب کوئی بھی ہیلا یا بہانہ اختیار نہیں کرنا، ورنہ میری بھی شکل جو ہے مسخ ہو سکتی ہے۔ تو نصیحت کے لیے قرآن پاک میں الفاظ استعمال ہوئے واز، ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو ترغیب و ترہیب کے ساتھ ہو، یعنی جس میں رغبت بھی دلائی جائے اور جس میں ڈرایا بھی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو متقین کے لیے نصیحت بنایا کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ واقعہ سنا کر ان جیسا رویہ اختیار کرنے سے منع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم آخر میں آنے والے قیامت کے دن پہلے ہوں گے، بے شک یہود و نصارہ ہم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، پھر ہفتہ اور اتوار کے دن کی عبادت ان پر فرض کی گئی، انہوں نے اس میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے نوازا۔ یہودی اور عیسائی ایام کے معاملے میں ہمارے تابع ہیں۔ ایام یوم کی جمع دن کو کہتے ہیں، یعنی شمار کرنے میں جمعہ کا دن پہلے، ہفتہ اور اتوار کا دن جو ہے بعد میں آتا ہے۔ تو یہود ہفتہ اور عیسائی اتوار کے روز عبادت کرتے ہیں اور ہمارے لیے جمعہ افضل قرار دے دیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 876۔ تو بنی اسرائیل کے جرائم کی فہرست اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جاری کی ہے کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے رہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہم مبتلا ہوتے رہے، چونکہ یہ مصر میں غلامی کی زندگی بسر کر کے آئے تھے، اور مصر کے لوگ جو تھے گائے کو مقدس سمجھتے تھے، ان کے اندر بھی گائے کی ان کی جو تقدیس کا عقیدہ پایا جاتا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تو پیچھے سے انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو اب اس عقیدے کو، یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کہ گائے مقدس نہیں ہے اور گائے معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو انہوں نے اس بات کو مذاق سمجھا کہ بھلا گائے بھی ذبح ہو سکتی ہے، تو کہتے ہیں آتتخذون ہزوا، کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو خلاف عقل اور عجیب سمجھ کر مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، حضو جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ ہم تو مطلب کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو کہ ہم گائے ذبح کر دیں، بھلا گائے بھی ذبح ہو سکتی ہے، بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں والا کام کروں۔ تو پتہ چلا کہ کسی کا مذاق اڑانا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ تو یہ اس کے لیے دو الفاظ ہیں، ایک ہوتا ہے مذاق اور ایک ہوتا ہے مزاح۔ جو مذاق ہے نا یہ جائز نہیں ہے کہ جس میں کسی کی دل آزاری ہو، اور جو مزاح ہے نا یہ خوش طبعی ہے، یہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مزاح کیا کرتے تھے، جیسے وہ حدیث ہے کہ جس میں کہا گیا تھا کہ بڑے جنت میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ مذاق تھا۔ آپ کا ایک بڑھیا جو تھی نا عام روٹین میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ گائے ذبح کرو، اسی واقعے کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ تو کوئی بھی گائے تھی، یعنی کوئی اسپیسیفک نہیں تھی، کوئی خاص نہیں تھی، کوئی بھی گائے تھی، لیکن وہ گائے ذبح کرنے پر آمادہ نہیں تھے، اور ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کا حکم ماننا بھی ضروری تھا، اس لیے انہوں نے مسلسل سوالات کیے، اور ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ہمیں گائے ذبح نہ کرنی پڑے۔ لیکن وہ جتنے سوال کرتے گئے اتنے جو ہے نا وہ پھنستے گئے۔ جیسے کل کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے کہ ان کو کتنی مشکل سے جو ہے وہ گائے ملی اور پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ہماری عبرت کے لیے اتارا ہے کہ ہر چیز اس چیز کو حرام سمجھو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اور ہر اس چیز کو حلال سمجھو جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تقوی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے تابع داروں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔